رمضان صرف عبادت اور قربت الہی کا مہینہ ہی نہیں بلکہ یہ پاکستانی ثقافت، روایات اور خلوص کا آئینہ بھی ہے۔ 80 سے 2000 کے دوران پاکستان میں رمضان کا ایک خاص رنگ ہوتا تھا، ایسا رنگ جس میں خلوص، محبت، قربانی اور ایک ساتھ جینے کا جذبہ شامل تھا۔ جدید دور میں جہاں ڈیجیٹل میڈیا، آن لائن خریداری اور سوشل میڈیا کی چمک دمک ہے، وہیں 80 اور 90 کی دہائی میں رمضان کی اپنی الگ رونق ہوا کرتی تھی۔ یہ ایک ایسا وقت تھا جب لوگ ایک دوسرے کے قریب ہوتے، محلے کے دسترخوان سجتے، ریڈیو اور ٹی وی کے پروگرام ایک خاص لطف دیتے، اور بازاروں میں ایک الگ چہل پہل ہوتی۔ 80 اور 90 کی دہائی میں رمضان کی سحری ایک الگ ہی روحانی کیفیت رکھتی تھی۔ کوئی موبائل الارم نہ تھا، لوگوں کو جگانے کا کام محلے کے چوکیدار اور مسجد کے مؤذن کرتے تھے۔ چوکیدار گلیوں میں ڈھول بجاتے ہوئے یہ صدا لگاتے، اٹھو روزے دارو، سحری کا وقت ہو گیا، اٹھو روزے دارو، سحری کا وقت ہو گیا۔ لوگ گھروں کے برآمدوں میں آ کر انہیں دیکھتے اور کئی جگہوں پر انہیں دعا دے کر کھانے کو کچھ نہ کچھ دیتے۔ گھروں میں خواتین جلدی جلدی پراٹھے، چنے، دہی اور روایتی کھانے تیار کرتی اور مرد حضرات گھروں کے صحن میں بیٹھ کر سحری کرتے۔ اس دور میں اکثر گھروں میں دودھ اور لسی کا خاص اہتمام ہوتا اور بچوں کو شوق ہوتا کہ وہ بھی بڑے ہو کر پہلا روزہ رکھیں۔ رمضان میں پاکستانی بازاروں کا ایک الگ ہی رنگ ہوتا تھا۔ 80 اور 90 کی دہائی میں بڑے شاپنگ مالز نہ ہونے کے باوجود بازاروں میں رونق دیدنی ہوتی۔ خاص طور پر افطار سے پہلے لوگ بازاروں کا رخ کرتے جہاں پکوڑوں، سموسوں، دہی بھلوں اور چنا چاٹ کی خوشبو ہر طرف بکھری ہوتی۔ دکانداروں کے لیے یہ سیزن خاص اہمیت رکھتا تھا اور رمضان کی برکت سے کاروبار میں بھی برکت آتی۔ رمضان کی ایک اور خوبصورتی تھی چاند رات، جب بازاروں میں رش بڑھ جاتا، مہندی اور چوڑیوں کی خریداری ہوتی اور لوگ عید کی تیاری میں مصروف ہو جاتے۔ پاکستان میں رمضان کی سب سے خوبصورت روایت مشترکہ افطاری کی تھی۔ 80 سے 2000 تک کے دور میں اکثر محلوں میں بڑے بڑے دسترخوان لگائے جاتے جہاں ہر کوئی اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ لے کر آتا۔ کوئی کھجوریں، کوئی شربت، کوئی سموسے اور کوئی گھر کے بنے ہوئے پکوان۔ مساجد میں بھی افطاری کا خاص اہتمام ہوتا جہاں سفید پوش افراد، مسافر اور غریب طبقہ عزت کے ساتھ روزہ افطار کرتے۔ گھروں میں افطار کے وقت ریڈیو اور پی ٹی وی پر اذان کی آواز سنتے ہی سب مل کر دعا کرتے اور روزہ کھولتے۔ شربت میں روح افزا، چنا چاٹ، پکوڑے اور کھجوریں تقریباً ہر افطار کا لازمی حصہ ہوتے تھے۔ رمضان کی ایک اور بڑی رونق تراویح کی نماز تھی۔ 80 اور 90 کی دہائی میں محلوں کی مساجد میں بچے اور بڑے سبھی شریک ہوتے۔ مساجد میں قاری صاحب رمضان میں قرآن مجید مکمل سناتے اور لوگ 20 رکعت تراویح کا اہتمام کرتے۔ اس دور میں زیادہ تر لوگ گھروں میں نوافل اور ذکر و اذکار کرتے اور خواتین خاص طور پر شب قدر کی راتوں میں خصوصی عبادات کرتی۔ بچے بھی اس روحانی ماحول کا حصہ بنتے اور تراویح کے وقفے میں باہر نکل کر خوش گپیوں میں مصروف ہو جاتے۔ 80 اور 90 کی دہائی میں رمضان کی افطار اور سحری کی خصوصی نشریات پی ٹی وی اور ریڈیو پاکستان پر ہوتی تھی، جن میں اسلامی معلومات، حمد و نعت اور رمضان کی فضیلت بیان کی جاتی تھی۔ جیسے ہی چاند رات آتی، خوشی کی لہر دوڑ جاتی، لڑکیاں مہندی لگانے اور چوڑیاں پہننے میں مصروف ہو جاتی، مرد حضرات عید کی نماز کی تیاری کرتے اور بازاروں میں رش بڑھ جاتا۔ یہ وہ دور تھا جب لوگ ایک دوسرے کے گھروں میں جا کر بغل گیر ہوتے، عیدی دیتے اور رمضان کی برکتوں کو محسوس کرتے۔ 80 سے 2000 تک کے رمضان کی یہ خوبصورت یادیں آج بھی دل میں تازہ ہیں۔ یہ وہ وقت تھا جب ٹیکنالوجی کم لیکن محبت زیادہ تھی۔ آج ہم جس حد تک بھی ترقی کر لیں لیکن وہ اخلاص، سادگی اور اجتماعی عبادات کی خوبصورتی شاید اب کم ہی نظر آتی ہے۔